شعر ہے نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹک تھا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے اس چیز کو روشن فرمایا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو تمام فرما دیا ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ یہ جو میرا بھائی ہے علی، یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس عقیدے کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل ظاہر ہو جاتا ہے یہ عقیدہ ہمارا، لیکن فی زمانہ اس عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں جب انگریزوں کا تسلط تھا ہندوستان پر، تو اس عقیدے کو زیادہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک کذاب جس کو غلام احمد قادیانی ہم کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو غلام احمد قادیانی نہیں بلکہ گستاخ احمد قادیانی کہنا چاہیے۔ جب اس کا فتنہ بڑھا اور اس کے باطل نظریات و عقائد عروج پر تھے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجلدات کے ذریعے اس کا محاسبہ فرمایا۔ جب وہ پنجاب کی طرف بھاگا تو پنجاب میں دوسرے شعر حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا محاسبہ فرمایا۔ جب آپ مدینہ شریف میں تھے تو آپ کو حکم ہوا کہ جاؤ، اور ایک شخص جو ہے عقیدہ ختم نبوت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ واپس آئے، آپ نے رسالے لکھے اس کے خلاف۔ جب اس نے رسالوں کو دیکھا تو اس نے آپ کو چیلنج فرمایا، اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں مناظرہ طے ہو گیا۔ حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام اولیاء اللہ جو وقت موجود تھے ان کو دعوت دی اور اس کے لیے چل پڑے۔ جب آپ پہنچے بادشاہی مسجد میں تو غلام احمد قادیانی نے راہ فرار اختیار کی اور بات یہ رکھی کہ مجھے جان کا خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی ختم نبوت کے معاملے پر ہمارے اسلاف اور بزرگان دین نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ حضرت عبد الحامد بدایومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انگریزوں کے دور میں ان کی شلوار میں کاٹنے والے کیڑے چھوڑ کر ان کی شلوار کو باندھ دیا جاتا تھا، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اب تم ختم نبوت کے خلاف، ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات کہو گے، اس کے حق میں آپ جو ہے نا کوئی تحریک چلاؤ گے۔ اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو 73 کا جب آئین بننے سے پہلے جب تحریک چلی تو اس میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی قرارداد بھی شامل کی گئی، تو اس کے خلاف حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا۔ حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ آپ کو سزائے موت کا حکم اور کہ پھانسی کا حکم دیا اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے۔ تو جب آپ جیل میں تھے تو لوگ آپ سے ملنے گئے تو آپ کا ماشاءاللہ قد لمبا تھا، تو قمیض آپ کی چھوٹی آ رہی تھی، تھوڑا سا پیٹ آپ کا نظر آ رہا تھا، تو آپ نے جو آنے والے ہیں ان کو دلاسا دیا اور فرمایا ان لوگوں کی قمیض میرے پورے نہیں آتی تو ان کا پھندہ میرے پورے کیا آئے گا۔ تو آگے چل کے ان کو آزاد کر دیا گیا، اور مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس بھی جب قادیانیوں کا ایک فرقہ لاہوری فرقہ 10 کروڑ روپے کا نذرانہ لے کر پہنچا اور کہا ہم آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا نام اس میں سے نکال دیجئے۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں اپنا سودا کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ سودا کر چکے ہیں، کہاں سودا کر چکے ہیں، کہ ہم سے زیادہ کسی نے پیسے دے دیے؟ تو انہوں نے فرمایا میں دربار مصطفیٰ میں اپنا سودا کر چکا ہوں۔ تو عقیدہ ختم نبوت پہ ہمیں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس پہ گفتگو کرنی چاہیے،
لوگوں کو ذہن سازی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.